بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بظاہر تو یہ لگتا ہے اور جو متوقع بھی تھا کہ جو بائی الیکشنز ابھی ختم ہوئے ہیں اور ان کی گنتی ہو رہی ہے تو اس میں جو نیشنل اسمبلی کی 8 سیٹس ہیں اس میں سے 6-7 تو بظاہر لگتا ہے کہ جیت جائے گی پی ٹی آئی. اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. عمران خان صاحب خود تمام سیٹوں پر انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے علاوہ ایک کے، اور ایک جو سیٹ ہے جس پہ موسیٰ گیلانی، ملتان کی سیٹ، موسیٰ گیلانی ورسز مہر بانو پی ٹی آئی، موسیٰ گیلانی پیپلز پارٹی کے، تو یہ شاہ محمود قریشی ورسز یوسف رضا گیلانی کے بچوں کی یہ ہو رہی ہے، اس وقت ہو رہا مقابلہ. تو لگتا یہ ہے اس وقت کہ شاید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے جیت جائیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو کیمپیننگ ہوئی ہے اس میں بھی شاید وہی پی ٹی آئی جیتے، یعنی کہ مہر بانو جیت جائیں تو رزلٹ آ جائے گا سامنے. یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ٹی آئی اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں، اگر آپ ان کے سوشل میڈیا دیکھیں اور ساتھ آپ لوگوں سے بات چیت کریں، یعنی کہ ذاتی طور پہ ہمارا اپنا جو اس میں ویو رہا ہے وہ یہ کہ بہت سے معاملات ہیں جس میں کہ سوچنے کی ضرورت ہے. کہیں پیپلز پارٹی، کہیں پی ٹی ایم جو ہے وہ کچھ صحیح باتیں کہہ رہی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جہاں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے زور پکڑا ہوا ہے اور اس کی باتوں میں وزن ہے، لیکن کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے. جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اوور دا لاسٹ فیو منتھس. تو یہ رزلٹ بھی پی ٹی آئی کے فیور میں ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے نیشنل اسمبلی کا خاص طور پہ. تو اچھا، اس سے ہم نتیجہ کیا اخذ کریں؟ واٹ ڈز دس سے، واٹ ڈز اٹ مین فار دا فیوچر؟ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنے جس میں کہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہوں. یاد رہے کہ جو اوریجنل لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اس میں عمران خان صاحب بھی اس کا حصہ تھے. اب ہمیں لگتا ہے کہ کمنگ فل سرکل عمران خان صاحب کو پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بننا پڑے گا، اور اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس طرف سوچے اور ان کو دعوت دے آنے کی. بات یہ ہے کہ جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی اس وقت وہ کہہ رہے جی کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جی کوئی نیشنل ڈائیلاگ ہو، یہ ہو. اب وہ حکومت میں آ گئے اور عمران خان صاحب جنگجو والی انہوں نے ایک اپنا لیے حکمت عملی. تو ظاہر ہے جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے ہم تو حکومت کریں گے، چھوڑو جی ان کو کدھر سے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ تو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اپنی ایک سوچ ہے اور ایک حکمت عملی ہے وہ وہی ہے جارحانہ، اور یہ کہ یہ سب چور ہیں، علاوہ میرے سب چور ہیں، میرے علاوہ ملک کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ ان کی حکمت عملی ہے. اور یہ یاد رہے کہ پاکستان جمہوری نظام سے ہی آگے بڑھے گا، آگے چلے گا. کوشش کر لی ہے ہر قسم کا نظام چلانے کی. تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے آن دا ایو آف دیز الیکشنز ایز دا ریزلٹس کم ان، نمبر 1 کہ اب حکومت کو سوچنا ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں، اور جو فوج ہے اس کا جو اپنا رول ہے اس کو ادا کرنے دیں. آپ سب نے فائدہ اٹھا لیا ہے، فوج کے کندھے پہ چڑھ کے ہر ایک نے فائدہ اٹھا لیا ہے. اب آپ جتنا برا کہیں، جب آپ باہر ہوتے ہیں آپ برا کہتے ہیں، جب آپ اندر ہوتے ہیں آپ قصیدہ کوئی کرتے ہیں. اب اس کو ختم کریں، میرے خیال ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ضرورت ہے کہ آپ بیٹھیں اور بات کریں. دس از واٹ دا کنٹری نیڈس رائٹ ناؤ، اور یہی راستہ آگے کا ہے. اب ذرا مزاج اور ٹیمپریچر ٹھنڈا ہو. ہمیں یہ معلوم ہے بیہائنڈ دا سینز بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی بھی، فوج سے بھی، اور فوج کہہ رہی جی ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، یہ تو آپ حکومت کرے گی جو کرے گی. بٹ بہرحال وہ تمام مقابلے، دشمنیاں، دوستیاں جو ہیں اس کو اب میرا خیال ہے کہ پیچھے چھوڑ کے ضرورت ہے کہ ملک آگے بڑھے. الیکشنز ٹائم پہ ہوں، 2 مہینے آگے پیچھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ نمبر 1 چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو، فوج کا جو رول ہے اس پر اتفاق ہو، الیکشنز پر اتفاق ہو. الیکشنز ٹائم سے 1-2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو پہلے ہونے کا سوال ہی نہیں. اور پی ٹی آئی اسے کیا اس کو ملے گا الیکشنز کرا کے 3 مہینے پہلے؟ یہ تو اس کا کوئی اس کی یہ سمجھ سے باہر ہے بات. اپنی پی ٹی آئی جو اس کی ہے سوچ اور اپنی پالیٹکس وہ کرتی رہے، لیکن پالیٹکس اب آرگنائزیشن پہ جائیں، اس پہ فوکس کریں، اگلے الیکشن پہ تیاری کریں، حکومت دعوت دے
پی ٹی آئی کو کہ بھئی آپ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں اور ہم اگلے الیکشنز کے حوالے سے ریفارم وغیرہ جو کرنے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھائیں تاکہ ملک بھی آگے بڑھے. نہیں تو یہ تکا فضیت لڑائی جھگڑے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہے. نو بڈی از اے ونر، ایوری بڈی از اے لوزر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. لیکن آج کے الیکشن پہ دیکھتے ہیں جو رزلٹ فائنل آتے ہیں. ہم نے تو آپ کو اپنی پریڈکشن بتا دی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.